آپ جانتے ہیں گدھے کو کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ ایک ایسا جانور جسے دنیا میں اکثر مذاق، حقارت اور کم عقلی کی علامت سمجھا جاتا ہے، دراصل قرآن و سنت میں اس کا تذکرہ نہایت سنجیدگی اور حکمت کے ساتھ کیا گیا۔ ایک ایسا جانور جسے نبیوں نے سواری بنایا، جس کا ذکر قرآن میں بطور مثال آیا اور جو انسان کی خدمت میں ہزاروں سال سے مشغول ہے۔ جی ہاں، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ گدھا۔ گدھے کا گوشت کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ اور یہ جانور اپنی ظاہری سادگی کے لحاظ سے کیسا دکھتا ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ یہ جو جانور ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اپنی ظاہری سادگی کے باوجود ایک عجیب جو ہے نا ایک شان اور حکمت رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے چوپایوں میں پیدا فرمایا جن کے ذریعے انسان فائدے حاصل کرتا ہے۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اسی نے چوپاہے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گرمی کی چیزیں اور کئی فائدے ہیں، اور ان میں سے کچھ تو تم کھاتے ہو اور تمہارے لیے ان میں زینت بھی ہے۔ جب تم انہیں شام کے وقت واپس لاتے ہو اور صبح کے وقت چراگاہ کی طرف لے کر جاتے ہو، اور وہ تمہارے برڈن بوجھ اٹھا کے ایسے شہروں تک لے کے جاتے ہیں جہاں تم بغیر سخت مشقت کے نہیں پہنچ سکتے۔ ناظرین، اس آیت میں عمومی طور پر چوپاہوں کا ذکر ہے جس میں گدھا بھی شامل ہے۔ گدھا نہ صرف برڈن اٹھانے والا جانور ہے بلکہ وہ ایک مثال بھی، ایک استعارہ بھی ہے، اور کئی دینی احکام و مسائل سے جڑا ہوا ایک ٹاپک، عنوان بھی ہے۔ قرآن مجید سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جن پر تورات کا بوجھ رکھا گیا پھر انہوں نے اسے نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو کتابیں اٹھائے ہوئے ہو۔ کیسی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں گدھے کی مثال ان لوگوں کے لیے دی گئی ہے جو علم رکھتے ہیں مگر اس پر عمل نہیں کرتے، اور وہ لوگ جنہوں نے تورات کو پڑھا مگر ان میں درج احکامات کو نہ اپنایا، ان کی مثال ایسے گدھے کی ہے جو کتابوں کا بوجھ تو اٹھا رہا ہے مگر ان سے فائدہ کبھی نہیں اٹھا رہا۔ یہ مثال صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر اس انسان کے لیے جو علم رکھتا ہے مگر اسے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علم کے ساتھ عمل کو بھی لازمی پکڑیں، ورنہ ہمارا انجام بھی وہی ہوگا جس کی مثال قرآن میں دی گئی ہے۔ اب آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک کی طرف، جہاں گدھے سے متعلق کئی اہم انسٹرکشنز ملتی ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پالتو گدھے کے گوشت کو حرام قرار دیا۔ اس سے قبل عرب گدھے کا گوشت کھاتے تھے، لیکن غزوہ خیبر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے استعمال سے منع فرما دیا۔ علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ پالتو گدھے کا گوشت حرام ہے اور یہ حرمت قیامت تک باقی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گدھے کی آواز کو بھی اہمیت دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم گدھے کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ وہ شیطان کو ڈائریکٹلی دیکھ کر چلاتا ہے۔ یعنی یہ بے زبان مخلوق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ دیتی ہے جو ہمیں خبردار کرتی ہے کہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہماری سراؤنڈنگ میں موجود ہے۔ اگر ہم صرف گدھے کو ایک عام جانور سمجھیں گے تو اس کے اس پیغام کو کبھی بھی انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے۔ اسلامی جو تعبیر ہے، یعنی جو خوابوں کی تعبیر ہے، اس میں بھی گدھا ایک مثبت علامت کی طور پر آتا ہے۔ یعنی حضرت دانیال علیہ السلام کے مطابق اگر کوئی شخص خواب میں گدھا دیکھے تو وہ اس کی ملکیت میں ہے یا اس پر سوار ہے، تو یہ علامت ہے کہ اس کے لیے رزق اور عزت کے دروازے کھلنے والے ہیں اور وہ کسی غم یا پریشانی سے نجات پائے گا۔ اور یہ تعبیر بھی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کبھی کسی چیز کی ظاہری حیثیت کو مت دیکھو، اصل طاقت اور خیر اس کی باطنی حیثیت میں ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں موجودہ دور کی، جہاں ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ جیسے جدید اور طاقتور ملک کی ڈیموکریٹک پارٹی نے گدھے کو اپنا انتخابی نشان بنایا۔ یہ سلسلہ شروع ہوا 1828 میں، جب ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار اینڈریو جیکسن کو مخالفین نے مذاق اڑاتے ہوئے کیا کہا؟ گدھا کہا۔ لیکن اس نے تانے کو سنجیدگی سے نہیں لیا بلکہ اسے اپنے طاقت بنا لیا۔ بعد میں معروف امریکی کارٹونسٹ تھامس نوس نے ایک کارٹون بنایا جس میں گدھا ڈیموکریٹک پارٹی اور ہاتھی ریپبلکن پارٹی کو نمائندگی سے کر رہے تھے، اور یہی کارٹون اتنا مقبول ہوا کہ دونوں جماعتوں نے علامتوں کو سرکاری طور پر اڈاپٹ کر لیا۔ اور یہ اس بات کی واضح مثال ہے کہ دنیا میں بعض اوقات وہ چیزیں جنہیں لوگ کمزور سمجھتے ہیں وہی طاقت کی علامت بھی بن جاتی ہیں۔ فارسی کا ایک معروف مقولہ ہے کہ ایسا گدھا جو بوجھ اٹھائے اس خونخوار شیر سے بہتر ہے جو انسانوں کو پھاڑ کھائے۔ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ وفاداری، خدمت، صبر اور محنت وہ خوبیاں ہیں جو انسان کو بلند کرتی ہیں، نہ کہ صرف طاقت، غرور
اور ظاہری شان۔ تو دوستو، جب بھی آپ گدھے کو دیکھیں تو محض ایک جانور نہ دیکھیں، اس میں چھپی ہوئی وہ حکمتیں، احکامات اور عبرتیں دیکھیں جو قرآن و حدیث، تاریخ اور خوابوں کے ذریعے ہمیں دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور گدھا بھی اسی کائناتی حکمت کا ایک پراسرار اور خاموش اگزامپل ہے۔ شاید جب آپ گدھے کا لفظ سنیں گے تو ہنسنے سے پہلے رکیں گے ضرور اور سوچیں گے کہ سادہ مخلوق کے پیچھے کتنا علم، کتنی تاریخ اور کتنی عزت چھپی ہوئی ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، پاکستان میں کون سا ایسا سیاستدان ہے جس کو ڈونکی راجا کہا گیا، اس کے اوپر پوری ویڈیو بنائی گئی، اس کے اوپر اس کو ایک مثال کے طور پر پیش کیا، اس کے اوپر کارٹون بنائے گئے، لیکن ان لوگوں کو علم نہیں ہے کہ جو حکمت سے بھرا ہوا ایک کیریکٹر ہے اس کے پیچھے کتنی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ آپ اس چیز کو سوچ نہیں سکتے، کیونکہ وہ تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تو آج کے بعد کسی کو گدھے سے مثال دینے سے پہلے 100 مرتبہ سوچئے گا ضرور کہ جس کو اللہ نے عزت دینی ہو نا تو 100 مرتبہ ڈونکی راجا کہہ کے دیکھ لیں، کبھی بھی آپ اس کی عزت میں کمی نہیں کر سکتے۔ بہت شکریہ۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔